کیا کہا کہ علم آتا ہے محنت سے، عمل آتا ہے ہمت سے، ذوق اور فکر آتا ہے صحبت سے۔ ذوق اور بڑی عجیب چیز ہے، وہ کتابوں سے مشکل میں آتا ہے۔ وہ جب آدمی کسی سچے آدمی کی، باذوق آدمی کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس صحبت کی برکات سے اس کے ذوق کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے مزاج کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے دل دماغ پر حیرت انگیز اثرات پڑتے ہیں۔ ان اثرات کے نتیجے میں پھر وہ بات کو ٹھیک سوچتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ آپ حضرات پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کو وہ امانت اب منتقل کی جا رہی ہے جو ان کو ان کے اساتذہ کی طرف سے ملی ہے، مگر یہ امانت آپ ٹھیک طریقے سے ادا جب کریں گے، آپ کے اندر اس علم کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور علم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے ساتھ اس کے تقاضوں پر بھی عمل ہو۔ اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے دنیا دارانہ سوچ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ بس میں اتنی بات تو فضلات سے میں نے کہنی تھی۔ دوسرے حضرات سے یہ بات میں عرض کروں گا کہ علم کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مختلف حوالوں سے نازک دور ہے، دینداری کے حوالے سے بھی نازک دور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اپنا قلبی تعلق اللہ والوں سے قائم رکھیں، اپنا قلبی تعلق صحیح علماء سے قائم رکھیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ اگر ان کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ پاک شناس نصیب فرمائیں گے۔ میں آج ہی ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے، اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل سے بچنا جب ہوگا جب باطل کو سمجھے گا صحیح، حق پر عمل جب کرے گا جب حق کی معرفت ہوگی۔ یہ چیزیں آتی ہیں علم سے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اندر ذوق محبت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ذوق محبت عجیب چیز ہے حضرات۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل یہ نعمت نصیب فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ نگاہ نبوت سے ان کے دلوں سے رذائل ختم ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی جس کو قرآن نے یہ بتایا کہ ایمان ان کو محبوب اور مرغوب ہو گیا، ایمان کی لذت ان کو نصیب ہو گئی، اور کفر کی اور نافرمانی کی ان کو طبعی کراہت آ گئی۔ صحابہ کے بعد یہ نعمت آ رہی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے محبت والوں سے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی یاد آئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور عجیب بات لکھی ہے، کہ تیرا اللہ کی ذات کے ساتھ انس ہے یا نہیں، اس کے دو معیار ہیں، دو علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تیرے اندر ذوق خلوت ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کبھی الگ بھی بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے اندر ذوق دعا ہے یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے اندر ذوق دعا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے دوسروں کو کہا کہ آج کل تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آج کل تو دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔
آج کل بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ دعائیں پوچھتے ہیں اپنے مقصد کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے. کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میرا بھائی اللہ کی ذات کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی تو دعا کی ضرورت ہے. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جس نماز میں جان ہو. اگر نماز میں جان نہیں ہے، طہارت میں کوتاہی ہے، نماز میں جان نہیں ہے، تو ایسی نماز کے بعد پھر آدمی دعا نہیں کیا کرتا، توفیق نہیں ہوتی دعا کی. میں سب حضرات سے کہوں گا کہ دعا کا ہم اہتمام کریں، اور دعا کے اہتمام کی آسان صورت یہ ہے کہ آدمی یہ جو مناجات مقبول اور حزب الاعظم مختصر چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، یہ مسنون اعمال ہے، اس کے اندر مسنون دعائیں ہیں، ان کو پڑھا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک مستقل معجزہ جو ہے نا، وہ آپ کی دعائیں بھی ہیں. آپ کی دعائیں مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں. ان دعاؤں کو پڑھیں. حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے معارف الحدیث. اس معارف الحدیث کی 5ویں جلد اسی دعا پر ہی، اس کا مطالعہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو دعاؤں کی اہمیت ہے اس پر غور و خوض کیا کریں، دعاؤں کے ترجمے کو دیکھا کریں. ہائے حضور فرماتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ حمد ساری تیرے لیے ہے. بعض رات ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو تجھے ہی سجتی ہے. سبحان اللہ. لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک. ایک اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَعْصِمُنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًا، اے اللہ میرے دین میں میری حفاظت فرما، میں تو پھنس گیا ہوں. اللہ اکبر، کیسی عجیب دعا ہے. فَإِنِّي مُبْتَلًا، میں تو کیا ہے، پھنس گیا ہوں. وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ تھامی لے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ذوق دعا بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ادارہ قائم کیا معہد الخلیل الاسلامی. یہ نسبت ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ ہمارے دادا پیر تھے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مجاز تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے، لیکن ان کا تعلق حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بھی رہا. ہمارے جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں ان کے سرخیل تھے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ. میں جس زمانے میں جلالین شریف پڑھتا تھا، غالباً یہ سن 67 کا واقعہ ہے کہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے اور حضرت گنگوہی کے مزار پر انہوں نے حاضری دی. تو انہوں نے حضرت گنگوہی کی منقبت میں بہت سارے اشعار کہے. میں ان میں سے چند ایک سناتا ہوں، لیکن اس سے مقصد شعر شاعری نہیں ہے. یہ ہر شعر حضرت گنگوہی کی زندگی کا ایک باب ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. یہ کس کی خامگاہ حسین، قبر کی طرف خیال کر اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کس کی خامگاہ حسین، یہ نفیس کس کا مزار ہے، کہ نفس نفس کو جو ہے سکون تو نظر نظر کو قرار ہے. یہاں ایک نگار ہے خیمہ زن، یہ حریم حسن نگار ہے. یہاں محو جلوہ سرمدی وہ ہزار رشک بہار ہے. یہ فرودگاہ رشید ہے، یہ فرودگاہ رشید ہے، یہ مقام فرد فرید ہے. یہ جو کہکشاں کسی گرد ہے، اسی گرد ہی میں سوار ہے. وہ ابو حنیفہ وقت تھا، وہ ابو حنیفہ وقت تھا جو کبھی بخاری عصر تھا.
وہ جنید شبلی دہر تھا، یہ اسی کی خاک مزار ہے۔ وہ کہ تھا مجاہد شاملی، وہ کہ تھا مجاہد شاملی، صفیں جی اس نے الٹی فرنگ کی، اسی سب شکن کی یہ گات ہے، اسی شیر کا یہ کچھار ہے۔ یہ مزار و بقعہ نور ہے، یہ مزار و بقعہ نور ہے، یہ جہان عشق کا دور ہے۔ یہاں سو رہا ہے وہ نازنی جو نبی کا عاشق زار ہے۔ یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہ دلیل حسن قبول ہے۔ یہاں آفتاب جمال ہے، یہ تجلیوں کا دیار ہے۔ کبھی جام پینے پہ آ گئے، کبھی جام پینے پہ آ گئے تو سمندروں کو چڑھا گئے۔ یہ جن آج تک نہیں ہوش ہے، میں عشق ہے، میں عشق ہی کا خمار ہے۔ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے۔ میری آنکھ محو جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ کسی خشک طبع سے کیا غرض، کسی خشک طبع سے کیا غرض، کسی تنگ ظرف سے کام کیا۔ میری اہل دل سے ہے دوستی، میرا اہل درد سے پیار ہے۔ یہی میرا راز و نیاز ہے، یہی میرا راز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اسی سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ میں فدائے عشق رسول ہوں، میں فدائے عشق رسول ہوں، میں نبی کے پاؤں کی دھول ہوں۔ میرا دل خدا کے حضور میں بنیاد و سجدہ گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور ہمارے سارے اکابر کی قبور کو جنت کا باغ بنائے۔ ایک بات رہ گئی تھی، ہمارے حضرات اکابر کہتے ہیں کہ ترقی کا، قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے کہ ظاہراً و باطناً آدمی اتباع سنت کرے، اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ دن میں، رات میں، کسی وقت میں آدمی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ذکر کیا کرے۔ یہ جب سے موبائل آئے ہیں نا، ہماری جیبوں سے تسبیحیں بھی ختم ہو گئیں، تسبیحیں بھی نکل گئیں، مسواک بھی نکل گئے۔ جب تک موبائل نہیں تھے یہ دو چیزیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ نہیں بھائی، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ آپ گھر سے دکان جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، آتے ہیں، واپس آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اس راستے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر اللہ کر لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا۔ استغفار روحانی صابن ہے، صابن سے کپڑا دھل جاتا ہے، استغفار سے دل دھل جاتا ہے۔ درود شریف مقبول عبادت ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، آدمی کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فارغ ہونے والے طلباء میں سے ایک ایک کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، راشد بنائے، مرشد بنائے، اور ان تمام حضرات کو بھی اور ان کے اساتذہ کو، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی ساری اولاد کو، خصوصاً حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی حفاظت میں رکھے، ترقیات سے نصیب فرمائے، ہماری حاضری کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔